حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر الموادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. بارك اللہ فیک. باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبأنا. یہ ایک دو باب جو ہیں یہ چونکہ علمی مسائل پر مشتمل ہیں تو اس میں مخاطب میرے طلبہ ساتھی ہوں گے تاکہ جو علم امام بخاری نے دیا ہے وہ یہاں سے وہ حاصل کر لیں. ہو سکتا ہے جو ہمارے عام احباب یہاں موجود ہیں ان کے فہم میں نہ آ سکیں تو معذرت کے ساتھ، لیکن چونکہ دونوں کا حق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ محدث کا حدثنا، اخبرنا، انبأنا کہنا حدیث بیان کرتے ہوئے. حدثنا کا معنی ہمیں حدیث بیان کی، اخبرنا کا معنی ہمیں خبر دی، اور انبأنا کا معنی بھی ہمیں خبر دی. اب ایک محدث نے ایک طالب نے اپنے شیخ سے حدیث لی، اس حدیث کو آگے روایت کر رہے تو کیا صیغہ استعمال کرے؟ حدثنا کہہ کر روایت کرے، اخبرنا کہہ کر روایت کرے، انبأنا کہہ کر روایت کرے، یعنی فلان کہہ کر روایت کرے، یا سمعت فلان کہہ کر روایت کرے. یہ ایک علمی مسئلہ. اس دور میں یہ مسئلہ کافی ایک شدت سے اختلافی شکل اختیار کر چکا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر اختلاف کرنے والوں کے نام ذکر نہیں کیے. بس جو ایک منہج حق ہے، جو قول راجح ہے، اپنے ان ابواب کے ذریعے اسے واضح کر دی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالب نے شیخ سے حدیث کس طرح لی. دو طریق معروف تھے، ایک ہے طریق سماع اور ایک ہے طریق قرات. یہ دو طریق سب سے معتبر قرار دیے گئے ہیں تحمل حدیث کے لیے، اخذ حدیث کے لیے یا حصول حدیث کے لیے. طریق سماع، اس کا معنی یہ ہے کہ السماع من لفظ الشیخ، حدیث شیخ پڑھے اور طلبہ سنیں، یہ سماع ہے. السماع من لفظ الشیخ، شیخ پڑھے اور طلبہ سنتے جائیں. دوسرا طریقہ القراء، اس کا معنی القراءۃ علی الشیخ، طالب کا پڑھنا شیخ پر، شاگرد کا پڑھنا شیخ پر، شیخ کا سننا. یہ دو طرق ہیں. شیخ اگر پڑھے گا طالب سنے گا، اس کا اصطلاحی نام ہے سماع، اور طالب پڑھے گا شیخ سنے گا، اس کا اصطلاحی نام القراء. اور یہ دونوں طرق تحمل میں سے انتہائی معتبر طریق قرار پائے. اب ایک اصطلاح یہ ہے کہ اگر تحمل حدیث کا طریق سماع ہے، یعنی شیخ نے پڑھا اور طالب نے سنا، اس حدیث کو طالب جب آگے روایت کرے گا، جس کو ادا بولتے ہیں،
وہ حدثنی کے صیغے سے روایت کرے گا. اور اگر طالب نے پڑھا اور شیخ نے سنا، یعنی تحمل بطریق قرات ہے، اس حدیث کو یہ طالب جب آگے اپنے شاگردوں کو روایت کرے گا تو اخبرنا کا صیغہ استعمال کرے گا. وہ حدثنا یہ مخصوص ہے طریق سماع کے لیے، اور اخبرنا مخصوص ہے طریق قرات کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمعت، یہ تمام صیغے برابر ہیں، یہ تمام صیغے برابر ہیں. اور فرق کا تکلف ہر مقام پر کرنا یہ درست نہیں. حدیث آپ نے جس طریق سے بھی لی، طریق سماع سے لی، طریق قرات سے لی، اس کو آگے آپ روایت کرتے ہوئے حدثنا کہیں، اخبرنا کہیں، دونوں برابر ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دلیل کے طور پر امام حمیدی کا قول پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے یہ بات لی ہے. وہ بات ہے کہ حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت واحدا، یہ چاروں صیغے ایک ہی، یہ چاروں صیغے برابر، ان چاروں کا ایک ہی درجہ. یہ ایک قول. دوسرا قول جیسے ہم نے بتایا کہ طریقے سماع سے اگر حدیث لی ہے تو اس کو حدثنی کے صیغے سے روایت کرے، اور طریقے قرات سے اگر حدیث لی ہے تو اس کو اخبرنی کے صیغے سے روایت کرے. اصل مسئلے کی اساس کیا ہے؟ دیکھیں، بعض علماء اس دور میں، خاص طور پہ بعض علماء عراق، وہ طریقے قرات کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں طریق صرف ایک ہے معتبر، اور وہ طریق سماع ہے. بس شیخ پڑھے اور شاگرد سنے، طالب پڑھے گا، شیخ سنے گا، اس طریق کو وہ معتبر قرار نہیں دیتے تھے. یہ متشددین اہل عراق، متشددین اہل عراق طریق قرات کو مانتے ہی نہیں تھے. بس ایک ہی طریق طرق تحمل میں معتبر ہے، اور وہ طریق سماع ہے. حالانکہ یہ قول غلط ہے. یہ علم جو ہم تک پہنچا، علماء نے تمام طرق تحمل اختیار کی، طریق قرات بھی، طریق سماع بھی، طریق اجازہ بھی، طریق مناولہ بھی، اور طریق وصیہ بھی، طریق کتابہ بھی، طریق وجادہ بھی، یہ سارے طرق اختیار کیے. جبکہ یہ دو طرق سب سے معتبر، طریق قرات اور طریق سماع. اور اہل عراق طریق قرات کو نہیں مانتے. ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کے اس قول کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب شیخ پڑھے گا اور طالب سنے گا تو یہ علم بڑی ایک حفاظت کے ساتھ طالب تک پہنچے گا. کیونکہ شیخ ہے، صاحب علم ہے، اسے غلطی کا امکان نہیں ہے، وہ صحیح علم طالب تک پہنچائے گا. اور چونکہ طالب محتاج ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، وہ پوری توجہ سے سنے گا. تو ایک 100% علم 100% توجہ کے ساتھ طلبہ تک منتقل ہوگا. یہ طریقے سماع. طریقے قرات اگر ہو، یعنی قرات طالب علی الشیخ، تو چونکہ شیخ ملی بالعلم ہے، اس کی توجہ تقسیم ہو سکتی، کیونکہ وہ محتاج نہیں، علم موجود ہے اس کے پاس. اور طالب غلطی کر سکتا ہے، اس سے غلطی کا امکان، اور شیخ سے ظہول کا امکان ہو سکتا ہے. طالب غلط پڑھ جائے اور شیخ میں ظہول کی کیفیت ہو، اور پھر وہ ایک غلط علم آگے منتقل ہو جائے. اس لیے یہ بعض متشددین اہل عراق جو ہیں وہ طریقے قرات کو مانتے ہی نہیں، صرف طریقے سماع، صرف طریقے سماع. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 2-3 باب ہیں، ان ابواب میں ایک بڑی تلمیح کے ساتھ انہی کا رد کیا. ابراہیم بن سعد ایک محدث، ان کا قول خطیب بغدادی نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ الا تدعون تنطعکم یا اہل العراق، الارض والسماع سواء. اے عراقیو، اپنا یہ مبالغہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو تم؟ یہ تشدد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ الارض والسماع سواء، ارض اور سماع دونوں برابر ہیں. ارض وہی قرات ہے،
یہ عرض و طالب الشیخ، یہ عرض کا طریق اور سماع کا طریق دونوں برابر ہے، تم یہ تشدد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ اصل اختلاف تھا، اور یہ بعض اہل عراق کے یہ قول شاذ ہے، اور جمہور محدثین کے عمل اور ان کے مذہب اور موقف کے خلاف ہے، اس لیے اس کو علماء نے قابل اتفاق نہیں سمجھا، چونکہ مسئلہ حدیث کا اور علم کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ایک تفصیل سے پیش کر دیا، اور ایک قول راجح جو ہے وہ نقل فرما دیا کہ یہ اساطیر علم ہے۔ حمیدی نے سفیان بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا کہ حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمعت، یہ چاروں صیغے ایک ہے، قوت میں برابر ہے۔ آپ کا علم بطریق قرات یا بطریق سماع ہو، اس کا ادا آپ کسی بھی صیغے سے کر سکتے ہیں، یہ برابر ہے۔ وقال ابن مسعود، طلبہ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب معلقات بخاری، امام بخاری یہ قول سند سے نہیں لا رہے، ان کو معلقات بولتے۔ قال الحمیدی، سند نقل نہیں کی، قال مسعود، سند ذکر نہیں کی، ان کو بولتے ہیں معلقات۔ حدیث معلق وہ ہوتی ہے کہ صاحب کتاب حدیث کی سند کے آغاز سے ایک راوی، دو راوی حذف کر دے، یہ بعض اوقات پوری سند ہی حذف کر دے اور صرف صحابی کا نام لے یا تابعی کا نام لے، یہ سب معلقات کہلاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں معلقات ہیں، لیکن مقاصد کتاب میں نہیں، بلکہ تراجم ابواب میں۔ تراجم ابواب کہاں سے؟ یہ باب ان سے شروع ہوتے ہیں اور حدثنا آتے ہیں۔ اس میں امام بخاری اپنی رائے بھی لا سکتے ہیں، کسی کا قول بھی لا سکتے ہیں، کسی کی تفسیر بھی لا سکتے ہیں، اور بغیر سند کے حدیث بھی لا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ معلقات بخاری کا کیا حکم؟ خلاصہ یہ ہے ان معلقات کا کہ صحیح بخاری کی معلقات دو قسم کی، ایک وہ حدیث معلق جو بصیغہ جزم مذکور، صیغہ جزم جس میں قائل کا نام معلوم ہو، قال فلان، معروف کا صیغہ جزم ہے، فلاں نے کہا۔ وہ معلقات جو بصیغہ جزم ہیں وہ ساری صحیح ہیں، ان سب کی اسانید موجود ہیں، کچھ کی صحیح بخاری میں، کچھ کی دیگر کتب میں ہیں۔ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کا اہتمام کیا ہے انہوں نے معلقات بخاری کی تمام اسانید کو ثابت کیا ہے، خاص طور پر وہ معلقات جو جزم کے صیغے کے ساتھ۔ اور بصیغہ تمریز یہ مجہول کا صیغہ، قیل کہا گیا ہے، اس میں قائل کا نام معلوم نہیں، ذکر کیا گیا، ذکر فلان، فلان سے ذکر کیا گیا، کہنے والا کون ہے معلوم نہیں۔ اس قسم کے بعض معلقات صحیح بخاری میں ہیں، ان کی تین قسمیں، ایک یہ کہ بعض ان میں صحیح، تحقیق سے یہ بات ثابت ہے، بعض ان میں حسن ہے، اور بعض ضعیف ہیں، ان کے ضعف کو خود امام بخاری نے پیش کر دی، قیل کذا ولم یصح، یہ کہا گیا مگر یہ صحیح نہیں۔ تو یہ خلاصہ معلقات بخاری کا، بصیغہ جزم تمام صحیح ہیں، بصیغہ تمریز تین قسم کی، صحیح، حسن اور ضعیف، اور جو ضعیف ہیں ان کی ضعف کو خود امام بخاری نے بیان فرما دیا کہ قیل کذا و کذا ولم یصح۔ تو یہ سب یہاں اس ترجمۃ الباب میں معلقات بخاری مذکور ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا اور آپ صادق المصدوق ہیں۔ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، محدثین کبھی حدثنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کبھی اخبرنا کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی عن کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، کسی فرق کے بغیر۔ ان اقوال کا مقصد یہ ہے۔ وقال شقیق، شقیق ابو وائل ان کی کنیت، یہ عبداللہ سے بیان فرما، انا عبداللہ، عبداللہ سے بیان فرماتے ہیں۔ کون سے عبداللہ؟ عبداللہ چار تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس۔ ایک قول ہے شقیق ہی کا جو ان کے شاگرد ہیں کہ جب عبداللہ مطلقاً مذکور ہو، قال عبداللہ، صراحتنا کون سا عبداللہ، تو اس سے مراد ہمیشہ عبداللہ بن مسعود ہوں گے، اس سے مراد ہمیشہ عبداللہ بن مسعود ہوں گے۔ جب مطلقاً انا عبداللہ یا قال عبداللہ تو کون عبداللہ مراد ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ باقی جو علماء سلف کا استعمال ہے
اگر عبداللہ بن عمر کا ذکر کریں گے یا تو پورا نام لیں گے ان عبداللہ بن عمر یا پھر ان ابن عمر، خالی عبداللہ نہیں، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو پیچھے شاگرد اگر سالم ہے، نافع ہے، جو عبداللہ بن عمر کا ملازم شاگرد ہے، تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ عبداللہ کون سا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا قرینہ موجود نہ ہو، عدل اطلاق عبداللہ کا لفظ ہو، تو مراد کون ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سمعتو کا صیغہ ہے، کہیں حدثنی کا صیغہ، کہیں اخبرنی کا صیغہ، اور یہاں پر سمعتو کا صیغہ۔ وقال حذیفہ حدثنا رسول اللہ، پھر وہ حدثنا آگے۔ وقال ابو العالیہ، علماء تابعین میں سے، ان کا نام رفیع بن مہران تھا، عبداللہ بن عباس کے ملازم شاگردوں میں سے۔ فرمایا ان ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا صیغہ آ گیا، نہ حدثنا سمعت بلکہ ان کا صیغہ آ گیا۔ فیما یروی عن ربہ، وقال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربہ، وہ ان کا صیغہ۔ وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا صیغہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مختلف اقوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ سلف صالحین، صحابہ تابعین کوئی فرق نہیں کرتے تھے، کہیں حدثنی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں اخبرنی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں سمعتو کا صیغہ اور کہیں ان کا صیغہ، اور یہ سارے صیغے معتبر۔ ہاں ان کے صیغے میں کچھ قواعد ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ انا کرنے والا جو ہے وہ مدلس نہ ہو اور راوی مروی عن ہو، دونوں کا لقاء معلوم ہو، ثابت ہو، دونوں کو لقاء ثابت ہو۔ ان شرائط کے ساتھ ان کا صیغہ معتبر اور قابل قبول ہے۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ حدیث روایت کرتے ہوئے آپ کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، حدثنی، اخبرنی، سمعت، عن، یہ سارے صیغے معتبر ہیں اور قابل قبول۔ امام بخاری نے ایک حدیث سے دلیل پیش کی، جناب ابن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، درختوں میں سے ایک درخت ہے، ان من الشجر یہ جمع ہے، شجرۃ واحد ہے، بالتاء واحد ہے اور بحذف تا جمع ہے، درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لا يسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، یہ مثل المسلم، اور وہ درخت مسلمان جیسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی سی ہے۔ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ، مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے۔ یہ امام بخاری کا استدلال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثونی کا صیغہ استعمال کیا، مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے۔ استدلال مکمل کب ہوگا؟ ایک اور طریق سے یہ حدیث ثابت ہے، اس میں اخبرونی کے الفاظ، فاخبرونی ما ہی۔ اب مدعا ایک ہے، موقف ایک ہے، مقام ایک ہے، سائل بھی ایک ہے، مسئول بھی ایک ہے، اور کہیں حدثنی کا لفظ ہے اور کہیں اخبرونی کا لفظ ہے۔ اس کا معنی حدثونی اخبرونی یا حدثنی اخبرنی، ان صیغوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ امام بخاری کا استدلال۔ فحدثونی ما ہی فوقع الناس فی شجر البوادی، اب لوگ چلے گئے جنگلات کے درختوں میں، جنگلات میں بہت سے درخت ہیں، زیتون کا ہے، انار کا ہے، سیب کا ہے، کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ دو نشانی ہیں، مثال اس کی مسلمان کی سی ہے اور پتے نہیں گرتے، وہ کون سا درخت ہے؟ قال عبداللہ فرماتے ہیں، یہ ابن عمر جس حدیث کے راوی ہیں، وَوَقَعَ فِي نَفْسِ أَنَّهَا النَّخْلَةُ، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ درخت کھجور کا ہو سکتا ہے۔ فَاسْتَحْيَيْتُ، میں شرما گیا اور جواب نہ دے پایا۔ ثم قالوا، پھر صحابہ نے خود کہا، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے وہ درخت کون سا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا یہ نخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام سے حدثنا کہا کہ آپ بتائیے وہ درخت کون سا ہے۔ تو حدثنا کا استعمال، اخبرنا، سمعت، یہ کسی کو خبر دینے کے لیے، آگے بیان کرنے کے لیے ان صیغوں میں سے کوئی بھی صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا مقصود تھا۔ اب جہاں تک بات اس مثال کی ہے کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ وہ درخت مسلمان جیسا ہے، اس کی مثال ایک عبد مسلم کی سی۔
قرآن پاک میں اس درخت کا ذکر کچھ اور صفات کے ساتھ. ایک صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین، یہ درخت ایسا ہے جو اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے، اپنا فائدہ ہر وقت دیتا ہے. یہ ایک مثال، ایک اس کی صفت اسی درخت کی. حدیث میں ہے لا یسقط ورقھا، کہ اس کے پتے نہیں گرتے. اور قرآن میں کیا ہے کہ اپنا فائدہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے. یہ وہ درخت ہے. آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے بتائیے. اب صحابہ سوچ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر ان کے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. اور اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایک شاخ نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی، اس میں کچی کھجوریں بھری ہوئی تھی اور آپ وہ کھا بھی رہے تھے. یعنی ایک نشانی سامنے موجود بھی تھی کہ آپ وہ کھجوریں کھا بھی رہے تھے. مگر صحابہ کو ذہول ہو گیا، ان کھجوروں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ جنگلات کی طرف چلے گئے کہ کون سا درخت ہو، 20 درخت، یہ کون سا ہو سکتا. جناب عبداللہ بن عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن فرمایا کہ میں خاموش ہو گیا کہ بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں. یہ منہج، اکابرین موجود ہیں. ابو بکر موجود تھے، عمر بن خطاب موجود تھے رضی اللہ عنہما. تو ان کی موجودگی میں کیسے بولوں، میں کیسے جواب دوں. یہ منہج اور یہ ایک حقیقی ایک علمی مقام اور علم کی شان. چنانچہ انہوں نے جواب نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کھجور کا درخت. اس کی مثال مومن کسی اس لحاظ سے کہ کھجور کا درخت ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، ہمیشہ آپ کو مٹھاس دے گا. اس کا پھل آپ کچا کھا لیں تو میٹھا، پکا کر کھا لیں تو میٹھا، حتیٰ کہ کھجور خشک ہو جائے اور ایک چھہارے کی شکل اختیار کر لے تو اس میں مٹھاس. پتے اس کے مفید ہیں، ٹہنیاں اس کی مفید ہیں، اور جڑیں اس کی مفید ہیں، تنا اس کا مفید ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی استعمال موجود ہے. حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی وہ بھی فائدہ دیتی. اس کو کوٹ کر عرب اونٹوں کو دیا کرتے تھے، ان کی خوراک تھی. اور آج کی تحقیق نے عجوہ کھجور کی گٹھلی کے بارے میں ثابت کیا کہ دل کے امراض کے لیے مفید. ایسے پیسٹ بازار میں دستیاب ہیں. ان عجوہ کھجور اور گٹھلی دونوں کو مکس کر کے تیار کیا گیا. تو ہر چیز میں فائدہ، ہر چیز میں. تو اس کی مثال ایک مومن کسی ہے. مومن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے باعث منفعت ہے. ہر تصرف میں اس کے فائدہ ہو، اس کی مٹھاس اخلاقی اعتبار سے کھجور جیسی ہو. تو بہت سی وجوہ ہیں تشبیہ کی. تو مومن کو بھی اسی کردار کا حامل ہونا چاہیے. اور کھجور باقاعدہ اس کا ایک استعمال ہے اسلام اور ایمان کے بہت سے امور میں، بہت سی مثالوں میں اس کا استعمال موجود ہے. تو ایک مومن اپنی اصلاح کے لیے بہت سے قرائن استعمال کرے. ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ کھجور کے درخت کو دیکھے اور اس کی طرح اپنے اندر ایک مٹھاس پیدا کرے، اچھے اخلاق پیدا کرے، ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھائیاں فراہم کرے، ہمیشہ لوگوں کو اس کی ذات سے فائدہ ہو، نہ کہ نقصان، نہ کہ نقصان. ایسا نہ ہو کہ کھجور کے تقابل کے امتحان میں آپ ناکام ہو جائیں، ہم ناکام ہو جائیں. کھجور تو مٹھاس ہی مٹھاس ہے، ہم کڑوے ہی کڑوے. تو کھجور سے ایک مقابلہ ہے، وہ جیت گئی، ہم ناکام ہو گئے. اور کھجور جناب جابر فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک مسجد سے رونے کی آواز آئی. ہم سب حیران، یہ آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ جیسے کہ اونٹ نہیں شدت غم سے رو رہی، وہ بہت اس کو دھچکا لگا اور وہ رو رہی. جب بڑا غور کیا تو مسجد کے وسط میں ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے آواز آ رہی تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پر پہلی بار کھڑے ہوئے، آپ نیچے اترے اور اس کو سینے سے لگایا اور وہ آہستہ آہستہ خاموش ہوا. یہ کھجور ایک جماعت اور اس کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت.
قرآن سننے کی محبت۔ ممبر پہلی بار تیار ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ ممبر پر چڑھے، تنا دور ہو گیا تو وہ رو پڑا۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس واقعے کو سنا کر بڑا رویا کرتے تھے اور کہتے کہ لوگوں، کھجور کے تنے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت، ایسی محبت ہمارے دل میں ہے، اور کھجور کے تنے میں قرآن و حدیث سننے کا شوق، یہ آواز دور ہوئی تو رو پڑا، یہ شوق ہمارے اندر ہے۔ تو کئی امور ایسے ہو سکتے ہیں، کھجور اور انسان کے تقابل میں کھجور کا درخت کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو تؤتی اکلھا کل حین، یہ کھجور کا درخت ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، اچھائیاں فراہم کرتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہو جائیں، علم تقسیم کریں، کوئی حاجت مند ہے اس کے لیے مفید بن جائیں اور لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے مثال سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اور لا یسقط ورقها، کھجور کے پتے نہیں گرتے۔ مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے، مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ مثلا اس کے عمل نہ گرے، ایسے عمل کرے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اگر عمل کرے اور وہ گر جائیں، وہ باطل ہو، رائیگاں ہو، تو بیکار ہے، وہ ساری محنت بیکار۔ توبہ کرے تو وہ قبول نہ ہو، دعا کرے وہ قبول نہ ہو۔ نہیں، ایسا بن جاؤ منہجی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، عمل قابل قبول ہو، توبہ قابل قبول ہو، نیکیاں قابل قبول ہو۔ ایسا بن جاؤ کہ محاسن ہی محاسن، حتیٰ کہ ایک مومن اگر ایسا بن جائے تو کھجور کے لیے تو ایک انتہا ہے، کاٹ دی جائے، جلا دی جائے، ختم ہو جائے۔ مومن اگر ختم ہو جائے، اگر ایسے اعمال کر جائے جو نفع بخش ہیں، تو مرنے کے بعد بھی کام آئے، اس سے بھی بڑھ جائے گا، مرنے کے بعد کام آئے گا، صدقہ جاریہ اس کا۔ قبر میں پہنچ چکے، نبی اسلام کی حدیث ہے، کچھ لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اعمال کی جزا ان کو ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے۔ تو مومن اگر کوشش کرے، محنت کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے پتے نہیں گرتے، مومن کے اعمال نہ گریں، مومن کی توبہ نہ گرے، مومن کی نیکیاں نہ گریں، بلکہ ایسا عقیدہ اختیار کر لے، ایسا منہج علمی اور عملی اعتبار سے کہ اس کی ہر چیز، ہر محنت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ورنہ ایک بڑی دنیا محنت کرتی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کام کر کر کے تھک جانے والے، لیکن قیامت کے دن دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائے۔ ان رجلا من اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، بہت سے لوگ جنتی ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ جنتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہے۔ مومن کا کردار ایسے اعمال، ایسی محنت، ایسا منہج، ایسا عقیدہ کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عند اللہ قابل قبول بن جائے۔ یہ کھجور سے مشابہت کی وجہ بنی۔ پھر قرآن نے ایک اور وجہ بیان کی، مماثلت کی، اور وہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری اور اس کا سر اونچا، آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ ایک مومن کی مثال ہونی چاہیے، ایک ٹھوس عقیدہ۔ جڑیں، یہ تعبیر ہے عقیدے سے، اور کھجور کے درخت کی رفعت یہ عمل۔ عقیدہ اگر مضبوط ہوگا، عمل بھی اونچا ہوگا اور عند اللہ قابل قبول ہوگا، کھجور کے درخت کی طرح۔ جڑیں اگر مضبوط ہیں، گہری ہیں، تو وہ درخت بڑھتا جائے گا، اونچا کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو ایک مومن کا کردار بھی اور عمل بھی ایسا ہی قابل قبول ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بڑی ایک طویل شرح کی مستحق ہے، لیکن یہ دو تین بنیادی باتیں ہم نے پیش کر دی کیونکہ مقام اس کا متقاضی ہے۔ جی باب طرح الإمام مسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. جی یہ حدیث وہی ہے درخت والی، کھجور والی،
امام بخاری اس کو دوبارہ لائے ہیں، ایک تو اپنے پڑھنے والوں کو اپنی اسانید کا تنوع بتا دیں، پیچھے یہ حدیث قتیبہ سے ہے اور یہاں یہ حدیث خالد بن مخلد سے ہے، اور پیچھے قتیبہ کے استاد جس میں ابن جعفر ہیں اور یہاں سلیمان ہے، اور جا کر یہ سند عبداللہ بن دینار پر اکٹھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو اسانید کا تنوع، امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں بھی تکرار ذکر کی احادیث میں سند ہمیشہ نہیں ہوئی۔ ایک حدیث بات جیسے حدیث جبریل ہے جو انسانی شکل میں آئے تھے، یعنی صحیح بخاری میں 20 بار سے زیادہ یہ مروی، اور ہر مقام پر نئی سند کے ساتھ۔ امام بخاری کی علمی خزارت، ان کا ایک علمی مقام، اتنا وہ صاحب الاسانید تھے۔ حدیث وہی کھجور والی، لیکن مسئلہ ایک اور نکالا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام یا شیخ ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، کبھی کسی مسئلے کو وہ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کہ تم بتاؤ، لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، ان کا علمی مقام چیک کرنے کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے، یا پھر یہ کہ اس انداز، یہ مذاکرہ کہلاتا ہے، اس انداز سے اس علم کو اور راسخ کرنے کے لیے۔ ایک بات میں نے بتا دی، آپ نے سن لی، یاد ہوگی۔ ایک ہے سوال و جواب، میں آپ سے پوچھوں، آپ اس کا جواب دیں، دہرائیں، یہ مذاکرہ کا انداز، سوال و جواب کا انداز، اس سے علم اور قوی ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء بعد وفات صحابہ پر سوال کرتے، اس سوال کا جواب دو، پھر صحابہ سے وہ جواب لیتے، اور صحابہ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ جواب دیتے، تو اس سے وہ بات اور زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ یعنی صحابہ کو پورا واقعہ ذہن میں رہتا ہے کہ آپ نے یہ بات پوچھی تھی، ہمیں نہیں آئی، پھر آپ نے سمجھائی، تو علم اور راسخ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سوال، باب کیا ہے؟ باب طرح الامام المسئلۃ علی اصحابہ، کہ امام کا کوئی مسئلہ اپنے ساتھیوں پر پیش کرنا، اپنے شاگردوں پر پیش کرنا، لیختبر ما عنده من علم، تاکہ جانچے اور پرکھے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، ان کے علم کا مستویٰ کیا ہے۔ اور یا پھر میں نے عرض کیا کہ امام بعض اوقات پوچھے یا استاد پوچھے اپنے شاگردوں سے، تاکہ سوال و جواب اور مذاکرے کے طریق سے وہ علم اور ان پر راسخ ہو جائے۔ امام بخاری کا استدلال کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول نے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن کی سی ہے، بتاؤ وہ کیا درخت؟ یہ سوال تھا۔ یعنی امام کا سوال لوگوں سے، صحابہ سے، اپنے شاگردوں سے، ان کے علمی مقام کو دیکھنے کے لیے اور اس علم کو اور ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے۔ تو یہ سوال امام کر سکتا ہے یا کوئی شیخ اپنے طلاب سے کر سکتا ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، نبی علیہ السلام نے اغلوطات سے روکا ہے، سوال کرنے سے روکا ہے، ایسے سوال جو جس میں کوئی اشکال ہو، کوئی الجھن ہو، اس سے روکا ہے۔ تو یہ بظاہر دونوں میں ایک تعارض ہے، آپ سوال کر رہے ہیں اور آپ نے روکا بھی ہے کہ اغلوطات نہ کرو، لوگوں سے ایسی باتیں نہ پوچھو جو ان کے ذہن میں نہ آتی ہوں، مشکل ہوں۔ اغلوطات کا معنی صعاب الامور، مشکل امور، مشکل امور کا سوال کرنے سے روکا ہے۔ لیکن یہ حدیث اس کا محمل اور ہے، ایسے امور کا سوال کرنا اغلوطات ہے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے مقصد امور، بے مقصد مسائل آپ اٹھائیں اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے اور لوگوں کا مستویٰ چیک کرنے کے لیے، ایسے امور جو موجود ہی نہیں، بس لوگوں سے واہ واہ کرانا، یہ اغلوطات ہے۔ لیکن ایسے سوال جس میں کوئی علم نافع موجود ہو، کوئی حکمت موجود ہو، وہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے سوال، ایک ہے اغلوط۔ سوال ایک علم نافع کا نام ہے اگر نیت صالح ہو، اغلوطات جو ہیں صعاب الامور، ایسے کام کہ لوگوں پر اپنا ایک علمی روب جمانا کہ میرے پاس اتنا علم ہے، اور نئے نئے مسائل نکالنا، ایسی باتیں کرنا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ در مختار کے حاشیے میں 2 مسائل اکٹھے لکھے ہوئے، فقہا یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ پہلا سوال، عصر کی نماز ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، پھر سورج غروب ہو گیا، لوگوں نے مغرب پڑھ لی، پھر سورج دوبارہ طلوع ہو کر آ گیا،
کیا حکم ہے؟ عصر دوبارہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کبھی آپ کی زندگی میں سورج دوبارہ طلوع ہوا؟ کبھی تخلیق آدم سے لے کر آج تک طلوع ہوا؟ ایک قصہ ہے، وہ باطل ہے، مکذوب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس اساس پر وہ علم قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اغلوطات ہے، یہ مسائل اٹھانا کوئی فائدہ نہیں، بے مقصد۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا مال تقسیم ہو گیا، ترکہ اس کا تقسیم ہو گیا، وہ رثا نے مال بانٹ لیا، اب وہ مال استعمال کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے اور وہ ترکہ باقی بچا ہوا لوگوں کے پاس، ان سے واپس لے گا یا نہیں لے گا؟ یہ سوال۔ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی فوت شدہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہو؟ بیکار بات ہے، بس لکھو لکھو لکھو، ورقے بھرو کہ ہم نے 10 ورقے لکھے ہیں، پیسے لاؤ، اس اتنا وظیفہ بنتا ہے اس کا۔ یہ محدثین کا منہج نہیں تھا۔ وہ سوال جس میں علم نافع ہے، جس میں عمل صالح ہے اور جس میں علمی فوائد ہیں، وہ سوال اٹھاتے تھے، وہ باتیں ہوتی تھیں۔ امام الانبیاء نے بھی یہ سوال کیا، کتنا اس میں علم ہے؟ ان بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی۔ یہ کھجور کا درخت، اس کے فوائد، اس کے محاسن، اور ایک مومن سے وجہ تشبیہ، کس طرح ایک مومن وہ محاسن اپنے اندر پیدا کرے جو کھجور کے درخت میں موجود ہے۔ بے شمار اس میں علمی ذخیرہ ہے۔ یہ تو علم ہے، علم نافع۔ اغلوطات اور چیز ہے کہ آپ ایسے سوال اٹھائیں جو بے مقصد ہو، جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئے، وہ اٹھائیں اپنا ایک علمی روب جمانے کے لیے، اور اس طرح لوگوں کو گویا ایک تحقیر، ان کی تحقیر کے لیے۔ یہ بے مقصد چیز ہے۔ تو اغلوطات اور چیز ہے اور یہ سوال بالکل دوسری چیز۔ باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك أن القراءة جائزة. احتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الإمام ابن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الإمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصدق يقرأ على القوم ويقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة العالية، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. یہ ایک مستقل باب ہے، اور جو آپ نے آگے القراءۃ والعرض پڑھا ہے یہ بھی ایک مستقل باب ہے۔ یعنی یہ باب ما جاء فی العلم اور القراءۃ والعرض ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے، اس لیے بخاری شریف کے بعض نسخوں میں چھٹا باب ہے باب ما جاء فی العلم بقولہ تعالی وقل رب زدنی علما، اور 7واں باب ہے باب القراءۃ والعرض علی المحدث۔ یہ بعض نسخوں میں یہ تفصیل موجود ہے۔ تو یہ چھٹا باب باب ما جاء فی العلم، علم کے بارے میں کیا آیا ہے، جو علم کے بارے میں شریعت کے نصوص آئے ہیں، ہدایات آئی ہیں، ان کا ذکر بقولہ تعالی وقل رب زدنی علما۔ تو علم کے بارے میں جو شرعی نصوص ہیں، کتاب و سنت کی ہدایات ہیں، وہ یہی ہیں کہ علم طلب کرنا چاہیے اور انسان کا حصول علم کے لیے مستعد ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کو جو اس دعا کی جو ہے وہ تلقین کی گئی وقل رب زدنی علما، کہ آپ بھی کہیں
کہ یا اللہ مجھے علم میں بڑھا دے اور میرے علم میں اضافہ کر دے، تو علم کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہمیشہ اس کی طلب میں آپ مستعد رہیں، اور شوق اور ایک حرص آپ کے اندر قائم رہے۔ اس کے لیے علماء کے پاس جانا ہو تو ان سے سوال کریں، علم طلب کریں، کتب کا مطالعہ ہو صحیح آداب کے ساتھ تو وہاں سے علم حاصل کریں۔ تو یہ حرص ہمیشہ جمع رہنی چاہیے۔ اس لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ سب سے بڑے عالم تھے، آپ عالم الناس اور عالم الخلق ہیں، مگر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اضافہ علم کی دعا کیا کیجیے کہ یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ دیکھیں علم جتنا بڑھے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے، منہومان لا یشبعان، دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، منہوم فی الدنیا اور منہوم فی العلم، ایک دنیا کا حریص جتنی بھی کما لے، اور پھر ایک فیکٹری، پھر دوسری، پھر تیسری، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ دوسرا منہوم علم ہے، علم کا حریص، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اما صاحب العلم فیزداد رضا الرحمن، جو صاحب علم ہے وہ جو علم حاصل کرے گا تو رحمان کی رضا بڑھتی جائے گی اس کے لیے، جو اس کا علم بڑھے گا تو رحمان کی رضا بڑھے گی۔ ایک دن میں اگر 100 مسائل حاصل کر لیے تو گویا 100 درجے رحمان کی رضا کے اس کے لیے بڑھ جائیں۔ قتادہ بن دعامہ سدوسی، ان کا قول ہے کہ ایک شخص اگر ایک باب علم کا اور فقہ کا پڑھ لے، 1 سال کی عبادت سے افضل ایک علم کا باب۔ وقل رب زدنی علما، آپ اضافہ علم کی دعا کیجئے۔ تو امام بخاری کا مقصود صرف ایک یہ باب قائم کر کے اور ایک آیت کا ذکر کر کے، اس کو بعض علماء نے تو بعض شراح نے جو ناسخین ہیں ان کی خطا قرار دیا ہے کہ اس کا یہ محل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے غلطی سے یہ باب کسی نے یہاں ڈال دیا ہو، لیکن غلطی نہ بھی ہو، امام بخاری چھوٹے سے باب سے اور اس آیت کے ذریعے ایک بڑی تنبیہ کر کے، اور وہ تنبیہ یہاں پر یہ ہے کہ اضافہ علم کی حرص ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ پیچھے جو باب یہی تھا علم کا باب، اس سے مراد طلب علم ہے، طلب علم کے فائدے۔ یہاں اضافہ علم، اس طلب میں اضافہ ہونا چاہیے، اور کبھی انسان تھکے نہ، کبھی عاجز نہ آئے، اور کبھی جو ہے وہ طلب علم کی حرص اس کی کم نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہو اور بڑھ چڑھ کر ہو، تاکہ جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ اس کو حاصل ہوتا رہے۔ ہر نئے مسئلے پر، ہر نئے علم پر اس کو اللہ کی مستقل رضا حاصل ہوتی رہے۔ تو یہ مقصود ہے، یعنی پہلا باب طلب علم کا فائدہ، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی فضیلت، اور یہ باب جو ہے اس طلب میں اضافہ بڑھتا جائے، یہ زیادتی کی حرص بڑھتی جائے۔ تو یہ چیز بھی ایک مطلوب ہے، اور طلباء کی ہمتوں کو جو ہے وہ اس میں جمع کرنا مقصود ہے کہ کبھی اس ہمتوں کو پست نہ ہونے دیں، بلکہ طلب کی یہ حرص اور یہ تمنا اور یہ طلب ہمیشہ غالب رہے اور چھائی رہے اور بڑھتی رہے، تاکہ رحمان کی رضا بھی بڑھتی رہے۔